السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت دہم کے مضمون اردو ادب سے رباعیات کے بارے میں جانیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رباعی 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، جو کہ ایک خاص وزن اور بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیالات کو رباعی کہا جاتا ہے۔ رباعی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کا خیال پہلے مصرعے سے ترقی کرتا ہوا چوتھے مصرعے میں پر عروج پر پہنچتا ہے۔ رباعی کے لیے بحر مخصوص ہے۔ اردو میں رباعی کا آغاز فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا۔ فارسی میں عمر کے خیام کی رباعیاں بےحد مقبول ہیں۔ اردو کے ابتدائی زمانے میں بعض دکنی شعراء جیسے قلی قطب شاہ اور ملا وجید نے رباعیاں کہیں۔ اس کے بعد شمالی ہند میں رباعی لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ رباعی کے لیے کوئی موضوع مخصوص نہیں ہے۔ عام طور پر اسے فلسفیانہ، اخلاقی اور نصیحت آموز مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ حمدیہ اور عشقیہ موضوعات پر بھی رباعیاں کہی جاتی ہیں۔ ہمیں آج شاد عارفی کی رباعی پڑھنا ہے، جس میں شاد عارفی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ جان پہچان: شاد عارفی کا اصل نام احمد علی خان تھا۔ وہ 1900 میں پیدا ہوئے۔ ان کا وطن رامپور تھا۔ ان کی نظموں کا پہلا مجموعہ سماج 1946 میں شائع ہوا۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں طنز و مزاح، واقعاتی رنگ اور افسانوی کیفیت کا امتزاج ملتا ہے، اور شاعری میں مزاحمت کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کے مجموعے شوق تحریر اور سفینہ چاہیے جدید شاعری کے نمائندے مجموعے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے۔ سعی منزل کو طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائیے تو پاؤں سو جاتا ہے۔ نہ ہلائیے تو پاؤں سو جاتا ہے۔ اس بند میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت حرکت و عمل کرتے رہنا چاہیے، اور شاعر نے حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ انسان عیش و عشرت میں پڑ کر اپنی منزل سے غافل ہو جاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی عیش و عشرت میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اس کا دل کوئی کام کاج میں نہیں لگتا، وہ ایک دم سے سست پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیں حرکت میں رہنا چاہیے، یعنی کہ ایکٹیو رہنا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم کبھی تھک کر بیٹھ بھی جائیں تو دوسرے پل ہمیں وہیں اپنے اندر ایکٹیونیس لانا چاہیے اور کام کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم بیزار ہو جائیں گے، سست پڑ جائیں گے، اور ہم اپنی منزل کو کبھی